جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل تحقیق بتائی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے مختلف ائمہ اور محدثین کے حوالے سے اور مختلف علاقوں کے حوالے سے یہاں وضاحت کی ہے۔ پہلے امام شمس الدین اصحافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرون ثالثہ فاضلہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی، اور جہاں تک اس کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی۔ پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت طعام گاہوں کے ذریعے برقرار رکھا، اور اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتا ہے، خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شمس الدین بن الجزری المقری نے بیان کیا ہے کہ ماہ میلاد کے اس سال مکمل طور پر حفظ و امان اور سلامتی رہتی ہے، اور تمنائیں پوری ہونے کی بشارت بھی بہت جلد ملتی ہے۔ اہالیان مصر و شام کی طرف سے محفل میلاد کا انعقاد اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ محافل میلاد کے اہتمام میں اہل مصر اور اہل شام سب سے آگے ہیں، اور سلطان مصر ولادت باسعادت کی رات ہر سال محفل میلاد منعقد کرنے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں 785 میں سلطان ظاہر برقوق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میلاد کی رات الجبل العالیہ کے قلعہ میں حاضر ہوا۔ وہاں وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور بہت زیادہ خوش کیا، اور کوئی چیز مجھے بری نہ لگی۔ میں ساتھ ساتھ لکھتا گیا جو بادشاہ نے اس رات قراء اور موجود واعظین، نعت خوانان، شعراء اور ان کے علاوہ کئی اور لوگوں، بچوں اور مصروف خدام پر تقریباً 10,000 مثقال سونا، خلعتیں، انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات، خوشبوئیں، شمیں اور دیگر چیزیں دیں جن کے باعث وہ اپنی معاشی حالت درست کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نے ایسے 25 خوش الحان قراء شمار کیے جو اپنی مسحور کو نواز سے سب پر فائق رہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان اور آیان سلطنت سے 20 کے قریب خلعتیں لیے بغیر سٹیج سے اترا ہو۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ مصر کے سلاطین جو حرمین شریفین کے خدام رہے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اکثر برائیاں اور عیوب ختم کرنے کی توفیق عطا کر رکھی تھی، اور انہوں نے رعیت کے بارے میں ایسا ہی سلوک کیا جیسا والد اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور انہوں نے قیام عدل کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں انہیں اپنی غیبی مدد سے نوازے۔ شاہان اندلس محفل میلاد کا انعقاد کیسے کرتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ سلاطین اندلس اور شاہان بلاد مغرب یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کے وقت قافلے کی صورت میں نکلتے، جس میں بڑے بڑے ائمہ اور علماء شامل ہوتے۔ راستے میں جگہ جگہ سے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جاتے، اور یہ سب اہل کفر کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے۔ میرا گمان غالب ہے کہ اہل روم بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہیں تھے، اور وہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح محافل میلاد منعقد کرتے تھے۔ اور بلاد ہند میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات، جیسا کہ بلند پایا نقاد علماء اور اہل قلم حضرات نے مجھے بتایا ہے، ہندوستان کے لوگ دوسرے ممالک کی نسبت بڑھ چڑھ کر ان مقدس اور بابرکت تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔